مؤلفات، شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ نے کتنی کتابیں لکھی ہیں اس کی کوئی گنتی نہیں، میں نے بتایا تھا۔ بلکہ آپ کو بتاؤں میں ایک بات، سنیے غور سے، شیخ الاسلام ابن تیمیہ نے جو کتابیں ان کی ملی ہیں ان کتابوں کے نام پر ایک کتاب ہے، سمجھے؟ اس کا نام ہے اسماء مؤلفات شیخ الاسلام ابن تیمیہ۔ ان کے شاگرد ابو عبداللہ ابن رشیق المالکی رحمۃ اللہ علیہ، یہ ان کے ایک شاگردوں میں سے ایک شاگرد ہیں، انہوں نے ایک کتاب لکھی۔ وہ کتاب ہی کیوں لکھی؟ تاکہ نام بتائیں کتابوں کے، شیخ الاسلام ابن تیمیہ، یہ کتاب، یہ پورا نام یہ ہے، یہاں یہ کتاب لکھی گئی ہے، کتابوں کے لیے کتاب لکھی گئی ہے۔ اب اندازہ لگائیے شیخ الاسلام ابن تیمیہ کے مصنفات کا۔ اسی لیے کہتے ہیں کہ ان کے شاگردوں نے کہا کہ ہم ان کے مصنفات کی تحدید نہیں کر سکتے کہ اتنے مصنفات ان کے ہیں، اتنی کتابیں شیخ الاسلام نے لکھی، 1000 2000 3000 نہیں بول سکتے۔ کیوں؟ کیونکہ نہیں پتا کتنی جیل میں کتابیں لکھی۔ سوال حد اس کی یہ ہے، میں پڑھ رہا تھا ان کی سیرت میں، تو کیا ہوتا تھا، کوئی آدمی ان سے سوال کرتا تھا، شیخ بتائیے کیا مسئلہ ہے اس کا، کوئی بھی سوال کرتا نا، سوال تو بہت کرتے ہیں نا لوگ، تو کہتے کہ اس سلسلے میں میری ایک کتاب ہے فلاں، اس کو پڑھ لو۔ سوال کے جواب میں کہتے ہیں کہ اس پر میں نے ایک کتاب لکھی ہے، وہ پڑھ لو۔ اتنی کتابیں ان کی ہیں، یعنی ہر سوال کے جواب میں دیکھنے میں آتا کہ وہ کہتے ہیں کہ اس پر بھی میں نے ایک کتاب لکھی ہے، ایک رسالہ لکھا ہے، اس کو پڑھ لیجیے، آپ کو جواب وہاں تفصیلی مل جائے گا۔ یہ تھے ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ۔ یہودیوں کی زبان عربی زبان، دیگر زبانیں بچپن ہی سے یاد تھیں، آپ کو پڑھی تھی، سیکھی تھی آپ، بہت ساری زبان، ان میں سے ایک یہودی زبان ہے۔ یہودیوں کی زبان عبریہ ایک زبان ہے، اس زبان کو بھی آپ جانتے تھے، اس زبان کو بھی جانتے تھے اور اس کو سمجھتے تھے۔ آپ کے صفات خلقی اور خلقی، خلقی یعنی اخلاق آپ کے کیسے تھے اور آپ کے حلیہ کیسے تھا، شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ۔ اخلاق کے بارے میں بتایا گیا، بڑے کرم والے۔ اب دیکھیں علماء سلف ہمارے کیسے تھے، اخلاق بھی دیکھیں ان کے، بڑے کرم والے اور بڑے شجاع۔ کرم سمجھتے ہیں نا، بہت اچھی صفت ہے یہ۔ شجاع یعنی، شجاع کو کیا بولتے ہیں اردو میں؟ بہادری۔ بڑے بہادر، بڑے بہادر اور بڑے زاہد۔ زاہد کس کو بولتا ہے؟ عبادت گزار۔ زہد کا معنی ہوتا ہے چھوڑنا، دنیا کے پیچھے نہیں پڑتے تھے، دنیا کو ترک کرنے والے، یعنی کمپلیٹ نہیں چھوڑ دیے کہ نہ کھائے نہ پیے نہ لوگوں میں رہے، جنگل میں جا کے رہے، وہ نہیں، وہ زہد نہیں ہے۔ زہد کا مطلب دنیا کی خواہشات نہ رہے انسان، دنیاوی خواہشات، یا دنیا دار آدمی بولتا ہے نا یار اس کو خالی دنیا ہی چاہیے، تو زاہد کا مطلب چھوڑنے والا دنیا کو، یعنی دنیا کی زیب و زینت، دنیا کی طمع، دنیا کی لالچ، دنیا کی خواہش، دنیا کماؤ، دنیا ہو، دنیا نہیں چاہیے۔ جتنا زندہ رہنے کے لیے کافی ہے، کھانا پینا سونا پہننا اوڑھنا، بس اس کو بولتے ہیں زاہد، زہد اس کو کہتے ہیں، سمجھ لیں؟ دنیا کی طمع اور خواہش کو چھوڑنے والا۔ دیکھیں اسی لیے لکھتے ہیں لا یتعلق منہا شیء، کوئی تعلق دنیا سے نہیں ہوتا ہے۔ آج ہمارا حال کیا ہے، زہد ہمارے پاس بالکل نہیں ہے، بالکل نہیں ہے، بلکہ دنیا صبح جب اب حد بھی یہ ہے کہ علم حاصل کرنے کا ٹائم نہیں ہے ہمارے پاس۔ اب دیکھیے علم حاصل کرنے کا ٹائم نہیں ہے، دنیا میں اتنے پڑے ہوئے ہیں۔ یہ زہد یہ ہے کہ دنیا ترک کریں آپ، دنیا کی لالچ طمع، دنیا کے پیچھے پڑنا یہ نہیں، کیونکہ آدمی جو ہے جب دنیا میں پڑ جائے گا نا تو اس کے پاس ٹائم ہی کہاں رہے گا۔ اب دشمنان اسلام نے دنیا میں ایسی چیزیں ہماری مصروفیات کی بنا دی ہیں کہ ہمارے پاس اب قرآن پڑھنے یا تفسیر کا درس میں جانے، حدیث پڑھنے یا حدیث کے درس میں جانے، عقیدہ پڑھنے یا عقیدے کے درس میں جانے کے لیے ٹائم کہاں ہے ہمارے پاس؟ کیوں؟ کیونکہ ہم دنیا میں ہیں۔ تو جب زہد ہوگا تو یہ چیزیں آئیں گی نا، زہد ہے ہی نہیں ہمارے پاس۔ یہ بہت بڑے زاہد تھے، ٹھیک ہے؟ سنیے اس زہد کی ایک مثال، کان یترک کثیرا من المباحات خشیۃ الوقوع فی المحرمات، بہت سارے جائز چیزوں کو حرام چیزوں میں واقع ہونے کے ڈر سے چھوڑ دیتے تھے ابن تیمیہ رحمۃ اللہ۔ بہت ساری جائز چیزوں کو اس ڈر سے ترک کر دیتے تھے کہ کہیں اس سے حرام میں نہ واقع ہو جائے۔ چلیے آپ کی حلیہ مبارکہ کے بارے میں آیا، گورا رنگ تھا آپ کا، کالے بال اور کالی داڑھی تھی، تھوڑی سی سفیدی بالوں میں تھی، اور آپ کے بال کانوں تک تھے،
آپ کے بال جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مطلب صفت رہی ہے شہمت اذنین، آپ کی دو آنکھیں بات کرنے والی دو زبانیں تھیں، میں نے بتایا آپ یہی ہو، آپ کی دو آنکھیں بات کرنے والی دو زبان تھیں، اور درمیانی قد کے آپ تھے، نہ لمبے تھے نہ پست قد، درمیانی قد کے تھے، بعید البین منکبین، اور دونوں کیا بولتے اس کو، شولڈر، کندھے، دو کندھوں کے درمیان کشادگی تھی، یعنی سینہ چوڑا تھا آپ کا، اور آواز بلند تھی، مطلب زور سے بات کرنا، زور مطلب آپ کو معلوم ہے نا لوگوں کی قسمیں ہیں آواز کی، آپ کو معلوم ہے نا آواز کی، بعض لوگ سلو بات کرتے ہیں، ان کو بولنا پڑتا ہے ذرا نہیں سنا پھر بولیے، بولنا پڑتا ہے، بعض لوگ بات کرتے ہیں تو وہ کیا بولتے ہیں اس کو، دور تک آدمی ارے وہ شاید کوئی بول رہا ہے، کسی کی آواز آ رہی ہے، تو جوہری الصوت کہتے ہیں اس کو، بلند آواز والے، ویسی بلند آواز، فصیح گفتگو کرنے والے، اور جلدی پڑھنے والے، اور بردبار، جہاد آپ کا، آپ نے اپنی زبان سے، اپنے قلم سے، اپنے ہاتھ سے جہاد کیا، معلوم ہے آپ، یہ مجاہد گزرے ہیں، تتار سے انہوں نے جہاد کیا ہے تلوار سے، اب دیکھیے جہاد بھی کیے، کتاب بھی لکھے، کیا کیا کیے شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ، شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ، آپ نے زبان سے کیسے جہاد ہوتا ہے، مناظرے، بھائی آپ مناظرے کرتے تو کوئی ٹکتا نہیں تھا، کیونکہ اس زمانے میں بدعت کا دورہ تھا، میں نے بتایا تھا نا پچھلے درس میں، آپ ان کے حالات پر غور کریں، جس ماحول میں آپ پنپے ہیں یا آپ کی نشوونما ہوئے بڑے ہوئے ہیں، جنگیں ہو رہی تھیں، تتار جہاں جس شہر میں جس خطے میں جاتے وہاں ظلم زیادتی، خون خرابہ، تباہ کر دیتے اس پوری بستی کو، اس علاقے کو مار مار کر، اتنے ظالم تاتاریاں جو ہے مشہور ہیں، ان کے واقعات پڑھ کے دیکھیں تو آپ حیران ہو جائیں گے، میں نے بتایا تھا اس سے پہلے، تاتاریوں کا فتنہ، تاتاری جیسے خونخوار تاریخ میں نہیں گزرے ہیں بھائی، تاریخ میں نہیں گزرے ہیں، ٹھیک ہے، توجہ اس طرف رکھیں، تو اس زمانے میں، اور جو ہے بادشاہوں کا ظلم، بادشاہوں کا ظلم، سلاطین اس زمانے میں تھے، ان کا ایک عجیب مسئلہ تھا وہ، یہ دیکھیے تیسری چیز، صلیبی جنگوں کے اثرات، بڑے برے اثرات، اس میں کیا ہو گیا، عقیدے خراب ہو گئے، لوگ مختلف اس کے آئے نا، الگ الگ جگہ سے آئے، تو اصل جو عقیدہ تھا خالص، اس میں ملاوٹیں آنے لگیں، علم الکلام یا دیگر جو ہے فنون کو سیکھ کر عقیدے میں خرابیاں پیدا کی جانے لگیں، اور مختلف قسم کے فتنے آئے عقیدے میں، ٹھیک ہے، اسماء و صفات کی تعویلیں وغیرہ ہونے لگیں، اور عجیب و غریب قسم کی تعویلیں، اور ان کی دلیلیں پھر، تو ایک عجیب، اور بدعتیں بہت زیادہ، آج جتنی شرکیہ یا بدعتی امور آپ دیکھتے ہیں، جو دلیلیں یہ لوگ دیتے ہیں، یہ سب کی پیداوار ان کا ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کا زمانہ ہے، اس زمانے میں آئے، تو سب سے لڑنا، سب کو سمجھانا، تو زبان سے جہاد ہے وہ، عقیدے کو سمجھانا، توحید کو سمجھانا، سنت کی طرف سے دفاع کرنا، بدعت کی جڑیں اکھاڑ دینا، تو یہ جہاد انہوں نے اپنی زبان سے کیا، قلم سے جہاد کیا ہے، کتابیں، ایسی کتابیں لکھی، میں کہہ رہا ہوں نا، اسماء و صفات پہ اگر آپ پڑھ لیں گے نا، کوئی بات نہیں کر سکتا ہے آپ سے کھڑے ہو کر، بولے گا یہ کون ہے بھائی، یہ کہاں سے لا رہا ہے یہ چیزیں، ایسی عبارتیں ہیں ان کی، میں اس سے پہلے بتایا تھا درسوں میں، یاد ہوئے صفات پر ایک سینٹنس سنیے ان کی، القول فی الصفات، میں نے یاد بھی دلایا تھا، پتہ نہیں شاگرد یاد کیے ہیں، بھول گئے، پرانی بات ہے کچھ سال پہلے، یہ سب عامر بھائی، عبد الکریم یا اسد اللہ خان، یہ لوگ تھے سب پہلے، ٹھیک ہے، آج بھی ہیں یہ لوگ، وہ اس وقت بھی تھے، ٹھیک ہے، القول فی الصفات کالقول فی الذات، ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کا جملہ ہے، تدمریہ میں لکھے ہیں، کتاب تدمریہ، القول فی الصفات کالقول فی الذات، صفات کے بارے میں وہی بولا جائے گا جو ذات کے بارے میں بولا جاتا ہے، یاد ہوگا، کبھی بتائیں گے بعد میں انشاءاللہ، تو اس طریقے سے وہ کیا، جہاد کیا، ہاتھ سے جہاد کیا، تاتار سے جنگیں لڑی، تاتار سے مسلمانوں کے دفاع میں جنگیں لڑی، اور مسلمانوں کو ابھارا، اور صفوں کے صفے بنائے، جیسے سن 702 ہجری میں آپ نے جنگ لڑی، ایسے بہت ساری جنگیں ہیں، اللہ کے راستے میں جہاد کیا، ٹھیک ہے، آپ کی تعریف میں علماء نے بہت سارا کچھ لکھا ہے، کہا بھی ہے، اور جیسے کہ میں نے بتایا، آپ کے چاہنے والے اور آپ کے شاگردوں سے پہلے، آپ کے اساتذہ سے پہلے، آپ کے دشمنوں نے ان کی تعریف کی،
دشمنوں نے ان کی تعریف کی، اور کہتے ہیں بعض شاگرد 80 سے زیادہ علماء ان کے دور کے، شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کے دور کے 80 سے زیادہ علماء نے آپ کی تعریف میں بہت کچھ لکھا ہے اور بہت کچھ کیا ہے، جس پر کتابیں لکھی گئی ہیں، جیسا کہ الرد الوافر ایک کتاب کا نام ہے، اس میں جو ہے لکھا گیا ہے۔ ٹھیک ہے، چلیے اس طریقے سے بہت ساری آپ کی تعریف میں باتیں بیان کی گئی ہیں، لکھا گیا ہے۔ بہت سارے الفاظ ہیں ان کے بارے میں، عالم، مجتہد وغیرہ، بعض الفاظ میں نے شروع میں پڑھے، آپ کو یاد ہوگا۔ تو اس طریقے سے جو ہے امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ کی تعریف میں بھی جو ہے بہت ساری باتیں اہل علم نے ذکر کی ہیں۔ اس کے بعد آپ کو کئی مرتبہ آپ کی زندگی میں بڑی آزمائشیں آئیں، دشمنان اسلام نے، بادشاہوں نے آپ کو بہت مرتبہ قید کیا، جیلوں میں بھی آپ نے بہت ساری کتابیں لکھی ہیں، جیلوں میں بھی بہت ساری کتابیں آپ نے لکھی ہیں۔ اس کے بعد آپ کی وفات کا معاملہ آیا تو دیکھیے جیسے لکھتے ہیں شاگرد ان کے، کئی مرتبہ آپ کو جیل میں داخل کیا گیا، کئی مرتبہ جیل میں آپ کو داخل کیا گیا، جیسے سن 705 ہجری میں رمضان میں آپ کو جیل میں قید کیا گیا، اور عید بھی آپ نے جیل ہی میں جو ہے گزاری، اور اسی طریقے سے سن 707 ہجری 707 23 ربیع الاول کو بھی آپ جیل میں تھے، اور اس کے بعد سن 709 ہجری کو بھی آپ جیل ہی میں تھے، سن 726 ہجری کو بھی دوبارہ آپ کو جیل میں داخل کیا گیا، پھر سن 726 ہجری کو۔ تو اس طریقے سے ایک کے بعد ایک کئی سالوں میں جو ہے آپ کو بہت ساری مرتبہ دشمنان اسلام نے آپ کے حسد میں یا آپ کی دعوت کو روکنے کی کوشش میں آپ کو جیل میں داخل کیا گیا، بلکہ ایک دور ایسے بھی آیا سن 726 ہجری جب آپ کو جیل میں داخل کیا گیا اور فتویٰ دینے سے منع کر دیا گیا، تو جیل میں 2 سال اور کچھ مہینے آپ نے گزارے، 2 سال اور کچھ مہینے گزارے، اور اسی میں آپ کی وفات بھی ہوئی، جو پیر کا دن تھا 20 ذی القعدہ سن 728 ہجری، سن 728 ہجری آپ کی وفات ہوئی ہے، اور آپ کے جنازے میں بہت بڑی تعداد مسلمانوں کی شریک ہوئی ہے۔ اتنی زیادہ تعداد تھی اس زمانے میں آپ کے اس میں کہ یہ کہا گیا کہ امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کے جنازے کے بعد اتنا بڑا جنازہ، اتنی بڑی تعداد جنازے میں نہیں دیکھی گئی ہے۔ سب سے تاریخ میں آپ کو پتہ ہے سب سے بڑی تعداد جنازے میں کس کی رہی ہے؟ امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ۔ امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کے جنازے میں جو تعداد رہی مسلمانوں کی یا نماز جنازہ ادا کرنے والوں کی، اتنی تعداد تاریخ میں نہیں رہی جب سے اسلام آیا دنیا میں آج تک، اللہ کے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے لے کر آج تک۔ معلوم ہے آپ کو یہ بات یا نہیں معلوم؟ جی، امام احمد رحمۃ اللہ علیہ کے بعد اگر کوئی بڑی تعداد جو ہے جنازے میں شریک رہی تو وہ امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ۔ آپ کی عمر جب آپ وفات ہوئے تو 67 کیا کریں گے 67 ہجری 67 آپ کی عمر تھی۔ اس عمر میں آپ نے دعوت، جہاد، تدریس، فتویٰ، تعلیف، مناظرہ اور سلف کے منہج سے دفاع وغیرہ سب کچھ کیا۔ شادی نہیں کر سکے، شادی کا وقت نہیں مل سکا، نہ آپ نے مال چھوڑا، لیکن آپ نے علم کا ذخیرہ چھوڑا اور بہت عظیم عظیم کتابیں لکھیں۔ انہی میں سے کتاب ہے عقیدۃ الواسطیہ، جس کو ہم یہاں پر انشاءاللہ آج شروع کرنے جا رہے ہیں۔ اور اس کو آپ نے کب لکھا اور اس کی وجہ کیا ہے؟ عقیدہ واسطیہ ابھی ہم جو کتاب لکھ رہے ہیں، یہ جو ہے شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کی پیدائش کے کون سا سال بتایا تھا ہم نے؟ 661 ہجری 661۔ یہ کتاب آپ نے 699 میں لکھی ہے، 699۔ تو کیا عمر تھی آپ کی جب؟ آپ کی عمر 38 سال کی عمر میں آپ نے اس کتاب کو لکھا ہے۔ دوسری کتابیں پہلی میں، اور اس کی وجہ کیا رہی عقیدہ واسطیہ لکھنے کی؟ واسط جو ہے ایک علاقہ ہے، ایک جگہ کا نام ہے بغداد۔ واسط، وہاں کے قاضی نے آپ سے یہ طلب کیا تھا کہ عقیدے پر کوئی کتاب لکھیے، ریکویسٹ کی، اور ایسے بہت سے جیسے تدموریہ کتاب آپ نے لکھی تو تدمور والوں کی طلب پر لکھی، طلب کیا گیا کہ بھائی کتاب عقیدے میں لکھ دیجئے نا، تو آپ نے کتاب لکھ دی، اکثر ہوا ہے ایسے۔ تو واسطیہ، واسط جگہ کا نام ہے ایک،
تو وہاں کے قاضی نے طلب کیا تھا آپ سے کہ اگر آپ ایک کتاب عقیدے پر مختصر لکھ کے ہمیں دے دیں تو بڑا فائدہ اس سے ہوگا. تو آپ نے جو ہے اس کتاب کو لکھا اور 7 سالوں میں یہ کتاب جو ہے 7 سالوں میں جو ہے یہ کتاب مشہور ہو گئی اور پھیل گئی. اس کتاب کا اصل جو نام ہے وہ تھا اعتقاد الفرقہ الناجیہ. فرقہ ناجیہ کا عقیدہ کیا ہے؟ اعتقاد الفرقہ الناجیہ یا اعتقاد الفرقہ الناجیہ المنصورہ، یہ اصل کتاب کا نام ہے. تو پھر عقیدہ واسطیہ کیوں کہہ رہے ہیں اس کتاب کو جو ہم کہہ رہے ہیں اور اعلان میں؟ کیونکہ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کی زبان سے یہ نام نکلا ہے. اصل نام تو یہی ہے اعتقاد فرقہ ناجیہ، لیکن انہوں نے اس نام کو مشہور کیا عقیدہ واسطیہ کو. کب؟ جب بادشاہ کے پاس گئے آپ اس زمانے کے کرنے کے لیے، مباحثے کے لیے یا مناظرے کے لیے، تو وہاں پر اس کتاب کے نام کے بارے میں اس مناظرے میں جو بادشاہ سے آپ نے مناظرہ کیا تھا اس دور میں، تو وہاں انہوں نے کہا تھا کہ عقیدہ الواسطیہ، آپ کی زبان سے نکلا، خود ان کی زبان سے میں نے کتاب لکھی ہے العقیدہ الواسطیہ. تو اس وقت سے چونکہ آپ کی زبان سے آپ کی کتاب کے بارے میں آپ نے یہ لفظ کہا ہے تو یہ نام پڑ گیا. آج تک وہی نام ہے، اسی نام سے چھاپی جاتی ہے کتاب، وہی نام مشہور ہے العقیدہ الواسطیہ، جس کو بہت سارے شاگردوں نے لیا ہے اور پڑھا ہے اور بیان کیا. تو یہ ان کا جو ہے مختصر اس کتاب کے بارے میں ہے. قاضی واسط نے طلب کیا، اس لیے اس کتاب کو انہوں نے لکھا ہے. چلیے اس کے مقدمے کو انشاءاللہ پڑھتے ہیں. لکھتے ہیں ان الحمد للہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا. یقیناً تمام تعریف اللہ کے لیے ہے، ہم اس کی حمد بیان کرتے ہیں اور اس سے مدد حاصل کرتے ہیں اور اس سے ہم معافی مانگتے ہیں اور اپنے نفسوں کے شر سے اور اپنے اعمال کی برائیوں سے اس کی پناہ ہم طلب کرتے ہیں. من یہدہ اللہ فلا مضل لہ، اللہ نے جس کو ہدایت دے دی اس کو کوئی گمراہ نہیں کر سکتا ہے. ومن یضلل فلا ہادی لہ، اور اللہ جس کو گمراہ کر دے اس کو کوئی ہدایت نہیں دے سکتا. واشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، اور میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی سچا معبود نہیں ہے، وہ تنہا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں ہے. اور واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، اور میں اس بات کی بھی گواہی دیتا ہوں کہ محمد اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں صلی اللہ علیہ وسلم. اما بعد مطلب اس کے بعد، فإن أصدق الحدیث کتاب اللہ، سب سے سچی بات اللہ کی کتاب ہے. وخیر الہدی ہدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اور سب سے اچھا راستہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا راستہ ہے. وشر الامور محدثاتها، اور سب سے بری چیز دین کی بدعتیں ہیں، بدعات ہیں. وکل دین میں سب سے بری چیز دین میں ایجاد کردہ چیزیں ہیں. وکل محدثۃ بدعہ، اور ہر نئی چیز بدعت ہے. وکل بدعۃ ضلالہ، اور ہر بدعت گمراہی ہے. وکل ضلالۃ فی النار، اور ہر گمراہی جہنم میں جانے والی. سنیے، ثم ان من نعم اللہ علی هذه الامہ ان اکمل لها دینها، پھر یقیناً اللہ تعالیٰ کی نعمتوں میں سے اس امت پر ایک بڑی نعمت ہے کہ اللہ نے اس امت کے دین کو مکمل کر دیا. واتم علیہا نعمتہ، اور اللہ تعالیٰ نے اپنی نعمت بھی پوری کر دی. دین نعمت ہے، پوری کر دی. ورضی لها الاسلام دینا، اور اللہ نے اس امت کے لیے اسلام کو دین مان کر راضی ہو گیا، خوش ہو گیا. یعنی اللہ تعالیٰ نے، اللہ راضی ہو گیا اس اسلام. یہ لکھے ہیں اسی آیت کی روشنی میں. کون سی آیت؟ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا. سنیے اس کے بعد موتیاں دیکھیے، پوائنٹس. مقدمہ ہے وَإِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم مَا قُبِضَ إِلَّا وَقَدْ تَرَكَ عَلَى الْمَحَجَّةِ الْبَيْضَاءِ، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب دنیا سے گئے تو اس وقت گئے جب، یعنی آپ کی وفات ہوئی اس وقت جب آپ نے اپنی امت کو ایک واضح روشن دین پر چھوڑ دیا. لیلها کنہارها، جس کی رات بھی دن کے جیسے روشن ہے. لا یزیغ عنها الا ہالک، اس سے جو ہٹے گا وہ ہلاک اور برباد ہو جائے گا. وما ترک خیرا یقربها الى الجنة ویبعدها عن النار الا ودلها علیہ، اور ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی خیر کا ایسا راستہ جو امت کو جنت کے قریب کر دے اور جہنم سے دور کر دے، ایسا آپ نے نہیں چھوڑا کہ امت کی رہنمائی نہ کی ہو اس پر. مطلب ہر وہ خیر جو ہمیں جنت میں لے جائے گا
اور جہنم کی آگ سے دور کر دے گا۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہماری اس کی طرف رہنمائی کی ہے، بتا دیا ہے وہ خیر۔ وَلَا شَرًّا إِلَّا وَحَذَّرَهَا مِنْهُ، اور کوئی ایسا شر جس سے ہمیں نقصان ہونے والا ہے آپ ڈرا دیے، ایسا نہیں چھوڑ کر گئے کہ نہ ڈرایا ہو، مطلب ہر شر سے ڈرا دیا اپنی امت کو جس سے نقصان ہوگا، اور ہر خیر جو انسان کے لیے جنت کے جانے کا باعث بنے گا آپ نے اپنی امت کی اس پر رہنمائی کر دی۔ اللہ نے فرمایا لِيَهْلِكَ مَنْ هَلَكَ عَنْ بَيِّنَةٍ وَيَحْيَى مَنْ حَيَّ عَنْ بَيِّنَةٍ۔ سورہ انفال کی آیت نقل کی کہ اب جس کو ہلاک ہونا ہے واضح ہلاک ہو جائے، جس کو زندہ رہنا ہے واضح دلیلوں سے زندہ رہ جائے، یعنی چیزیں بتا دی گئی خیر اور شر، تو جس کو رہنا ہے زندہ خیر پر رہے، جو شر پر رہ کر ہلاک ہونا چاہے وہ ہلاک ہو جائے، دونوں چیزیں بتا دی گئی۔ اس کے بعد بتاتے ہیں مقدمے میں وَقَدْ أَمَرَنَا اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ نَرْجِعَ عِنْدَ الْاخْتِلَافِ وَنَتَحَاكَمَ عِنْدَ النِّزَاعِ إِلَيْهِ وَإِلَى رَسُولِ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم، اور اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس بات کا حکم دیا ہے کہ اگر اختلاف ہو جائے تو ہم اختلاف یا جھگڑا ہو جائے تو ہم اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف لوٹیں، ہے نا حکم یہ، وہی آگے آیت بھی تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ والرسول إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا، اگر تمہیں کسی چیز میں اختلاف ہو جائے، جھگڑو اگر کسی مسئلے میں، تو لوٹاؤ اس کو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف، اگر تم کو اللہ پر اور آخرت پر ایمان ہے، یہ بہترین خیر اور اچھی تعبیر ہوگی کہ آپ کیا کرو، اپنے اختلاف کو، اپنے جھگڑے کو اللہ کی طرف اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف لوٹاؤ۔ وَعَلَى هَذَا النَّهْجِ، اور اس طریقے پر، کس طریقے پر کہ اختلاف ہو تو کتاب اور سنت کی طرف لوٹنا، اس طریقے پر اس امت کے سلف صحابہ میں سے، تابعین میں سے رضی اللہ عنہم اجمعین چل پڑے اسی طریقے پر، اور ان کے بعد بھی اپنے سلف کی اقتداء میں لوگ چلنے لگے، اور انہی میں سے شیخ الاسلام احمد بن عبد الحلیم، احمد نام تھا ان کا، اصل نام کیا تھا معلوم نا؟ احمد، شیخ الاسلام، ابو البرکات، یا یہ سب کنیتیں ہیں یا لقب ہیں، القاب ہیں، تقی الدین۔ شیخ الاسلام احمد بن عبد الحلیم ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ ہیں، جنہوں نے ایک عقیدے کی کتاب لکھی جس کا نام العقیدہ الواسطیہ ہے۔ کیوں؟ واسط کی طرف نسبت کرتے ہو، اور یہ واسط کا میں نے بتایا عراق کے ایک علاقے کا نام ہے، اور اس کے بارے میں یہ آیا ہے کہ یہ وہی بستی ہے واسط جہاں حجاج ابن یوسف الثقفی نے زندگی گزاری، معلوم ہے نا؟ حجاج وہی تھا جو خلیفہ تھا اموی حکومت کا، ٹھیک ہے؟ تو وہاں پر یہ کتاب ہے۔ یہ علاقہ جو ہے واسط کوفہ اور بصرہ کے درمیان آتا ہے۔ واسط علاقہ کیا ہے؟ یہ کوفہ بصرہ معلوم ہے نا، عراق کے تو شہر ہے مشہور، اس کے درمیان واسط۔ تو وہاں کے قاضی نے طلب کیا تھا کہ آپ ہمارے لیے عقیدے کی کتاب بتا دیا، ہمیں وجہ، تو آپ نے یہ کتاب لکھ دی اور اس کا نام عقیدہ واسطیہ رکھا، اور یہ وسطی عقیدہ ہے۔ کیا مطلب وسط؟ درمیانہ، جس میں نہ غلو ہے، نہ حد سے آگے بڑھنا ہے، نہ حق کو کم کرنا ہے، وسط، درمیانی عقیدہ، ٹھیک ہے؟ جیسے مثال کے طور پر بلا لکھا ہے انہوں نے، نہ اللہ کے اسماء و صفات کا انکار کرنا ہے، نہ اس کی تعویلیں کرنی ہے، وسط، ہر چیز میں وسط، اور یہ امت ہی وسط ہے، معلوم ہے نا آپ کو؟ چلیے، تو عقیدہ وسطیہ ہے، یہ واسطیہ ہے، وسطیہ ہے، درمیانی عقیدہ ہے، یعنی تمام امتوں میں یہ وسط ہے، اللہ اور امتوں میں وسط ہے یہ، اور اسی طریقے سے اللہ کے جو صفات کا معاملہ ہے اللہ عز و جل کے، اس میں بھی یہ وسط ہے، اہل التعطیل جہمیہ جیسے یا اہل التمثیل مشبہہ جیسے، ان کے درمیان نہ اہل التعطیل جہمیہ جنہوں نے اللہ کی صفات کا انکار کر دیا، یا مشبہہ جنہوں نے اللہ کی صفات کی تشبیہ دی مخلوق سے، ان دونوں کے درمیان وسط ہیں۔ اور اللہ کے افعال کے باب میں بھی، افعال اللہ کے کاموں کے بارے میں بھی وسط ہے عقیدہ جبریہ اور قدریہ کے درمیان کا۔ تو یہ واسطیہ ہے اور وسطیہ ہے، اور یہ عقیدہ سلفی عقیدہ ہے، یعنی صحابہ اور تابعین کا عقیدہ ہے جو اس کتاب میں بیان کیا گیا ہے۔ بڑا آسان عقیدہ، بڑا
اچھا عقیدہ، اور اس کتاب کی عبارتیں بڑی واضح ہیں اور استدلال بڑا صحیح ہے، کلمات مختصر ہیں، یہ سب دیکھیں گے آپ کتاب جب اصل پڑھیں گے نا، شروع ہوگی آئندہ جمعے سے، بلکہ صرف آج پڑھ دیں، خالی عبارت پڑھ دیں، بس چھوڑ دیں اس کو پڑھ کے اگر وقت رہا تو تھوڑا سا. تو یہ سلفی عقیدہ جس کی عبارتیں بڑی ہوتی ہیں، اور زمین میں اللہ تعالیٰ نے اس کو کافی مقبولیت حاصل ہے، اس کتاب کو طلاب العلم میں طلباء نے اس کو لیا، اس کو پڑھا، اس کو پڑھایا، اس کو سمجھا، اور نسل بعد نسل، نسل در نسل اس کو یاد کرنے لگے. تو عقیدے اہل سنت والجماعت کے سلسلے میں یہ بڑی جامع اور معنی کتاب مانی جاتی ہے. یہ مقدمہ ہے جو ابھی آپ کے سامنے سنا آپ نے اس کتاب کے بارے میں. ٹھیک ہے، تو انشاءاللہ اس کتاب کو ہم شروع کریں گے. عبارت پڑھیں آپ، نکالیں یا اس میں سے پڑھ لیں آپ. حالانکہ میں نے ان کو مقدمے کو صرف کہا تھا آج کہ میں چاہ رہا کہ عبارت بھی سٹارٹ کر دیں. ابھی ہم مقدمہ سمجھ میں آ گیا نا. چلیے یہ ہے، دیکھیے اچھا اوپر 91 ہے پیج، نیچے یہ عبارت پڑھیے. چلیے یہاں سے پڑھیے، عبارت شروع ہو رہی ہے، پڑھیے. نہیں پڑھ لیں کوئی مسئلہ نہیں، الحمدللہ سے پڑھیے. الحمدللہ الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ وکفی باللہ شہیدا وکفی باللہ شہیدا واشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ اقرارا بہ وتوحیدا واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ صلی اللہ علیہ وسلم تسلیما مزیدا. جی. اعتقاد الفرقة الناجية المنصورة إلى قيام الساعة هو الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسوله والبعث بعد الموت والإيمان بالقدر والخير والشر. بس یہ جو ہے عبارت ہے، سنیے. یعنی کتاب کا اصل لب لباب جو ہے وہ شروع ہے یہاں. ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں الحمدللہ الذی ارسل رسولہ بالہدی، تمام تعریف اس اللہ کے لیے ہے جس نے اپنے رسول کو ہدایت دے کر بھیجا، ودین الحق، اور سچا دین دے کر مبعوث کیا، لیظہرہ علی الدین کلہ، تاکہ تمام دینوں پر اسلام غالب ہو جائے، وکفی باللہ شہیدا، اور اللہ کی گواہی کافی ہے، اور اللہ کی گواہی کافی ہے. واشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ اقرارا بہ وتوحیدا، اور میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی سچا معبود نہیں ہے، وحدہ وہ تنہا ہے، لا شریک لہ اس کا کوئی شریک نہیں، اقرارا بہ اس کا اقرار کرتے ہوئے، وتوحیدا اور اس کو ایک سمجھتے ہوئے. واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ صلی اللہ علیہ وسلم تسلیما مزیدا، اور میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد اللہ کے بندے اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہیں. اللہ تعالیٰ آپ پر رحمتیں، صلی اللہ کا مطلب اللہ تعالیٰ پر. یہ پڑھنے کے بعد یعنی تعریف اللہ کی مختصر کرنے کے بعد اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد پہلا جو سینٹنس ہے کتاب کا، اعتقاد الفرقۃ الناجیہ المنصورہ الی قیام الساعہ، وہ فرقہ جو نجات پانے والا ہے، اللہ کی مدد جس کے شامل حال ہوگی قیامت تک. وہ فرقہ، وہ جماعت جو نجات پانے والی ہے اور قیامت تک اللہ کی مدد ان کے ساتھ ہوگی، ان کا عقیدہ یہ ہے کیا؟ الایمان هو الایمان باللہ، اللہ پر ایمان، اور ملائکتی اس کے فرشتوں پر ایمان، وکتبہ اس کے کتابوں پر ایمان، ورسولہ اس کے پیغمبروں رسولوں پر ایمان، والبعث بعد الموت اور موت کے بعد دوبارہ زندگی پر ایمان، والایمان بالقدر خیرہ وشرہ اور ایمان کے تقدیر پر ایمان، اس کا خیر ہو یا اس کا شر. یہاں تک رکیں گے، یہ عبارت ہے. اس کے بعد ومن الایمان باللہ، اللہ پر ایمان لانے میں سے کیا کیا چیزیں ہیں آگے آ رہا ہے. کتاب ہم نے شروع کر دی، ترجمہ بھی دے. تو انہوں نے شروع کیسے کیا؟ عقیدہ بتایا، فرقہ ناجیہ کا عقیدہ. فرقہ ناجیہ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیثوں میں خبر دی ہے کہ میری امت کے 73 فرقے ہوں گے.
72 جہنم کے آگے میں جائیں گے، ایک فرقہ نجات، اس کو بولتے فرقہ ناجیہ، کیا نجات پانے والی جماعت۔ یہ بات حدیث میں ہے، صحیح معلوم ہے کہ 73 فرقے ہوں گے، 72 کہاں جائیں گے؟ جہنم کے، ایک جماعت نجات پائے گی۔ تو کہتے ہیں ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ، وہ جو نجات پانے والی جماعت ہے، المنصور الی قیام الساعہ، قیامت تک اس کی مدد ہوگی۔ یہ کیس کہاں سے بولے؟ یہ حدیثوں میں موجود ہے۔ میں نے کہا عبارتیں ایسی نہیں لکھتے یہ لوگ، حدیثیں ہیں پیچھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث، لا تزال طائفۃ من امتی ظاہرین علی الحق حتی یاتی امر الساعہ حتی الی قیام الساعہ۔ حدیث کے الفاظ ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری امت کی ایک جماعت قیامت تک حق پر ڈٹی رہے گی، ان کو رسوا کرنے والے، ان کو ذلیل کرنے والے ان کا کچھ نہیں بگاڑیں گے، ان کو نقصان نہیں پہنچا سکیں گے، اور اللہ کی مدد قیامت تک ان کے ساتھ، حق پر جمے رہیں گے وہ لوگ۔ تو یہ اللہ کی مدد اس جمع، ان کا عقیدہ کیا ہے؟ ایمان اللہ پر لانا، اس کے فرشتوں پر، اس کی کتابوں پر، اس کے رسولوں پر، اور دوبارہ زندگی پر موت کے بعد، اور تقدیر کے خیر و شر پر۔ دوبارہ زندگی مطلب قیامت ہے، بعث بعد الموت، قیامت۔ تو یہ ایمان کے کیا ہیں؟ ارکان ہے نا، یہ حدیث میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ذکر کیے ہیں۔ جیسے وہ حدیث جبریل ہے، جبریل السلام آ کر آپ کو بتائیے ایمان کیا ہے، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم اللہ پر، اس کی کتابوں پر، اس کے رسولوں پر، اور قیامت پر، اللہ پر، اس کے فرشتوں پر، اس کے کتابوں پر، اس کے رسولوں پر، اور قیامت پر، اور تقدیر پر ایمان لاؤ۔ تو اسی کو یہاں پر ذکر کیے ہیں۔ اب آگے بتاتے ہیں کہ یہ جو 6 ارکان ایمان کے، اللہ پر ایمان میں کیا کیا چیزیں ہیں، دیکھیے وہ کیا بتاتے ہیں اور کیا لکھتے ہیں اور کیا دلیلیں ان کی ہیں۔ سبحان اللہ، موتیاں ہیں، خزانے ہیں۔ میں بار بار کہہ رہا ہوں، یہ موتیاں خزانے ابھی سمجھ میں نہیں آئے گا، چمک جب دیکھیں گے نا آپ آئندہ جمعہ انشاءاللہ، اب وہ دیکھنا پڑے گا اس کو۔ آپ صرف جملے دیکھیے، آپ کیا جملے مقدمے میں آیا نا، مختصر مگر بڑے معنی، ان کے جملے دیکھیے۔ میں نے ایک جملہ ان کا پڑھا آپ کو، اللہ کی صفات کے بارے میں وہ بولا جائے گا جو اللہ کی ذات کے بارے میں بولا جائے گا۔ اس پر 1 گھنٹے کا درس دے سکتے ہیں آپ، دیا بھی ہے لوگوں نے ایک جملے پر۔ تو ان کے جملے دیکھیے کس طریقے سے عقیدے کی بیس کو موتیوں میں بکھرتے ہیں، عقیدے کو کیسے موتیوں میں بکھرتے ہیں۔ میں کہہ رہا ہوں نا، آپ پڑھیے بس انشاءاللہ، آئیے آپ بیمار ہو تو بھی آ جائیے انشاءاللہ۔ کیا بولوں، مس مت کیجیے۔ اور میں نے تو طے کیا ہے انشاءاللہ ہر چیز کا تھا، مجھے آج مدینہ جانا تھا، یہ اس کے بعد، اس سے پہلے نہیں۔ والدین میرے آئے ہوئے ہیں، وہ کہہ رہے تھے کہ رات مدینہ نکلنا ہے، کہ صبح عقیدہ واسطیہ پڑھا کے پھر جائیں، اس سے پہلے نہیں، ترجمہ بھی ہوگا انشاءاللہ، اس کے بعد نکلنا ہے۔ بتانے کا مطلب یہ ہے عقیدہ واسطیہ، موتیاں ہیں، عبارتیں ہیں، سبحان اللہ، آپ مس مت کیجیے۔ آپ ریکارڈنگ کی طرف کبھی مت جانا زندگی میں۔ ہے ریکارڈنگ ہے نا، والوں بولتے ریکارڈنگ ہے نا، ریکارڈنگ ہے نا۔ اگر ریکارڈنگ ہی کافی ہوتی تو وہ چیز ریکارڈنگ میں آپ کو نہیں ملتی جو درس میں جا کر نیند سے بیدار ہونا، اٹھنا، تیاری کرنا، جانا، بیٹھنا، سننا اور ڈائریکٹ سمجھنا، وہ اور ریکارڈنگ میں بہت فرق ہے۔ ایک انڈیا میں جو ہے، پچھلے رمضان یا اس سے پہلے رمضان میں ایک کتاب ہم نے پڑھائی تھی مسجد عباد الرحمان میں، تو کسی کو ریکارڈنگ ملی۔ اچھا، ریکارڈنگ بعد کی ملی، پہلے کی نہیں ملی، وہ پریشان ہے کہ اس سے پہلے کیا ہے، اس سے پہلے کیا ہے۔ ریکارڈنگ ہے۔ آپ کی وہ ریکارڈنگ سننے سے معلوم ہوا کہ اس سے پہلے کچھ بولے آپ، وہ اس سے پہلے کیا بولے آپ، کیا کریں گے اب؟ ریکارڈنگ ڈھونڈو، بھیجو، بھیجنے والے نہیں، ریکارڈنگ ہے۔ اچھا، وہ جو حدیث میں ہے کہ جو گھر سے نکلتا ہے علم حاصل کرنے کے لیے، فرشتے پر بچھاتے وغیرہ، ریکارڈنگ میں ہے، کہاں نکلے نہیں نا آپ تو، ہاں خان صاحب نکلے نہیں نکلے پھر۔ اچھا، وہ جو حدیث میں ہے کہ آپ علم کی مجلس میں بیٹھتے ہیں تو فرشتے پروں کو بچھا دیتے ہیں، دعا کرتے ہیں، یہ آئے گا ریکارڈنگ میں؟ ریکارڈنگ تو گاڑی میں سن رہے ہیں آپ بیٹھے کہاں، سمجھ رہے ہیں نا؟ سلف کا طریقہ استاد کے ساتھ، استاد کی کتابیں بھی تو تھیں، کیوں گئے پڑھنے کے لیے، بیٹھنے کے لیے کیوں گئے، مجلسوں میں کیوں بیٹھے؟ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کو لے کر کیوں گئے ان کے والد مجلسوں میں؟ صحابہ کیوں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جاتے تھے، کیوں دوسرے صحابہ کے پاس نہیں تھا کیا؟ ارے یہ ہے نا، ان کو معلوم ہے نا بس۔ عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ نے باری رکھ دی تھی انصاری کے ساتھ، ایک دن تم جانا، ایک دن میں جاؤں گا علم حاصل کرنے کے لیے۔ کیوں روزانہ انصاری کو کیوں نہیں بھیج دیا، انصاری صحابی کو، بھائی میں ذرا بزی رہتا ہوں، تم جانا
ریکارڈ کر لینا دماغ میں، وہ ریکارڈنگ مجھے بتا دینا جو دماغ میں تم کرو گے، میں تم سے لے لوں گا ساری حدیثیں۔ نہیں، وہ شرف حاصل کرنا چاہتے تھے جو مجلسوں کا، علمی مجلسوں کا شرف ہوتا، اس سے محروم مت ہونا ہے جدہ والوں، پچھتانا نہ پڑے بعد میں آپ کو کہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو پچھتاوے سے محفوظ رکھے، اللہ تعالیٰ ہم سب کو علم حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور یہ بیس ہے، یہ اساس ہے، یاد رکھنا میری بات، تقریر نہیں ہے یہ کتاب کا درس ہے عقیدہ واسطیہ کا۔ تقریر میں عقیدے کی تعلیم نہیں لے سکتے ہیں آپ، تقریر ہوتی ہے، لیکچر ہوتا ہے عقیدے کی اہمیت پر، توحید یہ ہے، اسماء و صفات یہ ہے وغیرہ، لیکن کتاب کو پڑھنا جس میں موتیاں سلف نے رکھی ہیں ان کو پڑھنا ایک الگ بات ہے، ٹھوس بنیادی علم اس سے ہمیں ملتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس سے ہمیں محروم نہ ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ کو توفیق دے کہ ہم اس عقیدے کی کتابوں کو پڑھیں اور اس کو سمجھیں اور اس کے مطابق اپنا عقیدہ مضبوط رکھیں۔ اللہ تعالیٰ وقت میں برکت دے، اے اللہ ہمارے وقت کو تیری اطاعت اور فرمانبرداری میں صرف کرنے کی توفیق عطا فرما۔ وقت ختم ہو جائے گا، ابھی بتائیے جدہ والے سو رہے ہیں نہیں سو رہے ہیں؟ یا کوئی نہا رہا ہوگا، کوئی پریس کر رہا ہوگا، یا کوئی لا رہا ہوگا، لانڈری جا رہا ہوگا، آ رہا ہوگا، ناشتہ کر رہا ہوگا، ایسا 11:15 ہو رہے ہیں، صحیح ہے نا؟ لیکن آپ کہاں ہیں؟ مبارک ہو آپ عقیدے کے درس میں بیٹھے ہوئے ہیں۔ اللہ اکبر، دنیا میں سب سے اچھا وقت اگر انسان صرف کر سکتا ہے، ارے بھائی وہ صلاح جو ابھی جمعہ کی نماز پڑھیں گے نا وہ قبول نہیں ہوگی جب تک عقیدہ صحیح نہیں ہوگا۔ صحیح ہے یا غلط؟ جمعہ، نماز، صلاح، رمضان کے روزے، زکوٰۃ، قربانی، حج، دعائیں، عبادتیں ڈپینڈ ہے کس پر؟ عقیدے کی صحت پر۔ ارے عقیدہ نہیں تو کچھ نہیں۔ عقیدہ عمل، میں نے کہا نا دو چیزیں، عمل اسی وقت صحیح ہوگا، قبول ہوگا جب عقیدہ ہوگا، بغیر عقیدے کے جنت نہیں مل سکتی ہے میرے بھائی۔ تو دنیا میں سب سے بڑا درس اگر کوئی آپ بیٹھ سکتے ہیں، جا سکتے ہیں، تو عقیدے کا درس۔ سارے درس، قرآن کا درس بھی قرآن سے عقیدہ لیا گیا ہے۔ یہ جو عقیدے بتائے گئے ہیں یا کتاب لکھی گئی ہے قرآن اور حدیث کی روشنی میں، آگے پڑھیں، آئندہ درس میں آ رہی ہے، دیکھیے آیتیں وغیرہ سب آ رہی ہیں سب انشاءاللہ۔ لہٰذا بہت بڑی چیز ہے، اللہ تعالیٰ اس کی قدر کرنے کی ہم کو توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو صحیح عقیدہ، کیونکہ عقیدے سے جنت مل جاتی ہے بھائی۔ آپ کو معلوم ہے عمل میں کوتاہی بھی ہوگی نا تو جنت تو ہے، عقیدے میں گڑبڑ ہو گئے تو جنت نہیں ملے گی، عمل میں گڑبڑ ہو تو جنت ہے۔ اگر عمل خراب ہو گیا، ٹھیک ہے، آدمی نے توبہ نہیں کی، ایک آخری بات بتا دوں، عقیدہ صحیح تھا، گناہ کیے، توبہ نہیں کیا، اللہ چاہے گا تو دیکھیں مشیت کے تحت ہو گیا، اللہ چاہے گا تو معاف کر کے جنت میں ڈالے گا، اللہ چاہے گا تو سزا دے کے جنت میں ڈالے گا۔ یہ جنت میں ڈالے گا کیوں آ رہا ہے آخر میں؟ کیونکہ اس کے پاس کیا ہے؟ عقیدہ ہے۔ لیکن اگر کسی کا عقیدہ شرک کیا، عقیدے میں گڑبڑ ہو گئی، عمل جتنا چاہے اچھا ہے، جنت نہیں دیکھ سکتا وہ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مفتاح الجنت قول لا الہ الا اللہ، جنت کی چابی کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ۔ باہر سے گھر بہت خوبصورت ہے، کلر، چھک چھک، پینٹ، رومز، لائٹیں سب ہے، بیس اچھی نہیں ہے، ہوا چلی تو کھڑکیاں ہلنے لگتی ہیں یا گھر ہل رہا ہے ہوا چلنے سے، دیوار پر ایسے مارو تو آواز آ رہی ہے، دیوار کے بازو جس کا گھر ہے پیچھے، وہاں کی ساری آوازیں اندر آ رہی ہیں۔ یہ کیسی دیوار ہے؟ چھک چھک دیوار ہے، سمجھ رہے ہیں؟ دیوار زبردست ہے لیکن بیکار۔ باہر سے گاڑی بڑی خوبصورت، کیا گاڑی ہے، کلر اس کا کیا بولتے اس کو، کیا بولتے اس کو، نہیں ظاہر کو کیا بولتے نا انگریزی میں آپ لوگ، اپیئرنس، شاید بہت اچھا ہے گاڑی کا، انجن پختگی نہیں ہے گاڑی میں، لک بھی بولتے ہیں نا اس کو، لک زبردست ہے گاڑی کا، لیکن گاڑی پختہ نہیں ہے، ہائی پہ چلتی ہے تو ہل جاتی ہے، ٹریلا بازو سے جاتا ہے تو ہل جاتی ہے، تھوڑی خرابی ہو جائے تو گئی گاڑی۔ تو اصل چیز عقیدہ ہے بھائی، پختگی اصل چیز ہے، جڑ ہے عقیدہ۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس کی اہمیت کو سمجھتے ہوئے پابندی کے ساتھ شریک ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ جزاکم اللہ خیر۔ کفارۃ المجلس پڑھ لیں۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔